رائے میں غلطی کن کو لگی، کن کی رائے صحیح ہے، اس بات کو کون واضح کرے گے؟ محمد فرق بین الناس، اور کوئی نہیں ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر گئے ہوئے ہیں۔ مصر ایک عدالت میں جج کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جج کے پاس امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرڈیننس آیا، ایک حکم نامہ آیا۔ جج نے پڑھ کے عوف بن مالک کو بھی سنا دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حکم نامہ تھا جج کے نام پر، قاضی کے نام پر، کہ اگر کوئی شخص لڑائی میں جھگڑے میں کسی کا انگوٹھا توڑ دے تو دیت میں اس کو 15 اونٹ دینے پڑیں گے۔ اور اگر کوئی شخص انگوٹھے کے بعد یکے بعد دیگرے جو 2 انگلیاں آتی ہیں، جو وضاقتہ میں، طاقت میں، ذمہ داریوں میں برابر ہے، اگر ان 2 انگلیوں میں سے کوئی ایک انگلی توڑے گا تو اس کو 10 اونٹ دیت میں دینے پڑیں گے۔ یکے بعد دیگرے آنے والی تیسری انگلی جو قوت میں، طاقت میں قدرے کمزور ہے، اگر کوئی شخص لڑائی میں، جھگڑے میں کسی شخص کی یہ انگلی توڑ دے گا اس کو دیت میں 9 اونٹ دینے پڑیں گے۔ سب سے آخر کی کمزور ترین انگلی اگر کوئی توڑے گا تو اسے دیت میں 6 اونٹ دینے پڑیں گے۔ یہ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ 50۔ یہ آرڈیننس کن کا تھا؟ آدھی دنیا کے حاکم، مسلمانوں کے دوسرے خلیفے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جج کے ساتھ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے۔ عوف بن مالک نے جج سے کہا کہ یہ آرڈیننس، اس پر آپ عمل نہ کریں، یہ مجھے دے۔ لیا اور مصر سے گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھا مدینہ میں آ گئے۔ سلام کیا۔ یہ ہے دین جس کو آج کھلونا بنا دیا ہے۔ اے امیر المومنین، یہ آرڈیننس آپ نے بھیجا ہے؟ جی ہاں۔ یہ جو آپ نے اونٹوں کی تقسیم جس طرح انگلیوں پر کی ہے، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرات، میں یہاں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر فیصلے میں، فتوے میں، رائے میں امیر عمر سے دلیل مانگی جا سکتی ہے، امیر عمر کے بعد دنیا کا وہ کون سا امام ہے جس سے فیصلے میں، فتوے میں دلیل نہیں مانگی جا سکتی؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ امیر عمر نے کہا عوف، دلیل تو نہیں ہے، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ یہ انگوٹھا طاقت میں، قوت میں، ذمہ داریوں میں سب سے بھاری ہے۔ میں نے 15 اونٹ لگا دی، ان پر 10، ان پر 10، ان پر 9، ان پہ 6۔ عوف بن مالک کہتے ہیں یہ ساری باتیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی ذاتی ذہن کی پیداوار ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل اللہ کی وحی کا نام ہے جو قرآن کی شکل میں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے فرمان کی شکل میں۔ اے عوف، تم میری اس رائے پر، میرے اس فیصلے پر جو چیلنج کر رہے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ عوف بن مالک کہتے ہیں یہی مدینہ تھا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا ان الاصابع فی الدیۃ سواء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگو، جہاں معاملہ دیت کا آئے گا،
दियत के मामले में ये सारी उंगलियां बराबर हैं। अंगूठा तोड़ेगा 10 ऊंट, उंगली तोड़ेगा, चंगली तोड़ेगा 10 ऊंट। अला इन्नल असाबिया फिद दियत सवाउन, दियत के मामले में सारी उंगलियां बराबर हैं। सैयदना उमर ने कातिब को बुलाया, एक खाली पेपर लेकर आ। खाली पेपर लेकर आया, कहा जो मैंने फैसला लिखा था दोबारा लिख दिया। फैसला वही, अंगूठे पर 15, 7 वाली पर 10, 10, 9, 5, 6 लिख दी। अब क्या करूं? फरमाया कि नीचे औ बिन मालिक की सनद से यह हदीस लिखो। ये ऊपर का फैसला उमर का था, ये नीचे हदीस मोहम्मद मुस्तफा की, लिख दो। कातिब ने वो हदीस लिख दी। अब क्या करूं? फरमाया कि नीचे एक और जुमला लिख दो और लिखकर सब जजों को भेज दो, काजियों को भेज दो। वो जुमला क्या था? नीचे लिखो ऊपर उमर की राय है, नीचे नबी का फरमान है। अब उमर का फैसला ये है, रुद्दू कौल उमर व नफ़िज़ू कौल रसूलिल्लाह। अब फैसला ये है कि रुद्दू कौल उमर, लोगो उमर की राय को रद्द कर दो, मोहम्मद मुस्तफा के फरमान को जारी कर दो। इसलिए कि मुहम्मदुन फरकुम बैनन नास, फर्क करने वाले मोहम्मद और रसूलुल्लाह है और कोई नहीं है।